السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت ایمان و سنت کے ساتھ رکھے۔ اس سے پہلے گفتگو سامنے آئی تھی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جب ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت دنیا کی کیا صورتحال ہوگی، جو بالکل واضح ہو گئی کہ 4 طرح کی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تب حضرت امام مہدی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، جن میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ملک شام اور عراق تباہ ہو جائے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ظلم اس قدر عام ہو چکا ہوگا کہ اگر کوئی اندھے سے بھی پوچھے کہ دنیا کی کیا صورتحال ہے تو وہ کہے گا کہ ظلم بڑا عام ہو گیا ہے، جبکہ وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن اس کو بھی ظلم کے بارے میں اتنا ادراک ہوگا کہ وہ کہہ دے گا کہ ظلم بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جو ویران جگہیں ہیں انہیں آباد کیا جائے گا، اور جو آباد جگہیں ہیں انہیں ویران کیا جائے گا۔ اور چوتھی نشانی امام مہدی کے آنے کی یہ ہے کہ 3 بادشاہوں کے بیٹے کعبہ کے اندر دفن کیے ہوئے خزانے کے سلسلے میں جنگ کریں گے، جو اس خزانے کو حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور اس جنگ کی صورتحال یہ ہوگی کہ منی میں حاجیوں کا خون بہایا جائے گا، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کے پاس اتنا زیادہ حاجیوں کا خون بہہ رہا ہوگا جو ناقابل تصور ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی ماہ محرم میں ظہور فرمائیں گے۔ جب وہ ظہور کریں گے تو آسمان سے ایک آواز آئے گی، اور میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس آواز کے آنے کا جو تعلق ہے وہ کہاں سے ہوگا۔ ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی اسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، امام مہدی ہیں، ان کی سنو، ان کی مانو، ان کی اطاعت کرو۔ پھر ان کے ہاتھ پر 313 لوگ سب سے پہلے بیعت کریں گے، اور اس کے بعد وہ ایک لشکر کو ترتیب دیں گے جس میں بہت سے مسلمان جو سچے پکے خالص ایمان والے ہیں وہ لوگ شریک ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ وہ 12,000 کا لشکر ہوگا، اور 12,000 کے لشکر کو تعداد کی بنیاد پر شکست نہیں دی جا سکتی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس 12,000 کے لشکر کو یوں نہ سمجھنا کہ ان کے پاس اسلحے کم ہے، ہتھیار کم ہے، طاقت و قوت کم ہے، نفری بہت کم ہے، تعداد بہت کم ہے، یہ نہ سمجھیو، کیونکہ ان کو تعداد کی وجہ سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ لشکر دیکھنے والوں کو، زیادہ گمان کرنے والوں کو 15,000 معلوم ہوگا، اور کم گمان کرنے والوں کو 12,000 معلوم ہوگا۔ یہ تعداد 12 سے 15,000 کے درمیان کی ہوگی۔ اس کے بعد اس وقت جب کہ امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور اپنے ہاتھ پر بیعت لیں گے، سننے کی، ماننے کی، اطاعت کرنے کی، اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینے کی بیعت لیں گے، تو اس وقت مسلمان 3 حصوں میں بڑھ جائیں گے۔ پہلا حصہ تو ان لوگوں کا ہوگا جو امام مہدی کی مخالفت پر اتر آئے گا۔ ان کا ماننا ہوگا کہ امام مہدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر دنیا کی محبت، دولت کی محبت، ہوس کے پجاری، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر حسد، عناد، تکبر، بغض، عداوت، دشمنی، نفرت، کینہ اور دوسروں کے خلاف رہنا، جلنا، اللہ رب العزت کے قانون کی کوئی محبت نہیں، اللہ کی حدود کی کوئی پاسداری نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس فتنے کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کی مخالفت پر اتر آئیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بڑا برا ہوگا۔ ان مخالفت کرنے والوں کا جو سربراہ ہوگا سفیانی، آپ نے اس کا انجام سن لیا ہے کہ وہ ایک صحرا میں جب پہنچے گا، ایک بیابان میں، ایک چٹیل میدان میں، تو اس کا پورا لشکر دھنسا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اس میں صرف 2 لوگ بچ پائیں گے۔ ایک شخص دوڑے گا امام مہدی کی طرف جو انہیں آ کے خبر دے گا کہ ایک لشکر آپ کی مخالفت پر اتر آیا تھا اور وہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ نے انہیں زمین میں اسی وقت دھنسا دیا۔ یہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی، یہ کوئی دوسرے قوم کی جماعت نہیں ہوگی، یہ اپنوں کی جماعت ہوگی، یہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے والوں کا انجام ہوگا۔ اور دوسرا شخص وہ ہوگا جو جا کے سفیانی کے ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دے گا کہ وہ جو تم نے لشکر بھیجا تھا وہ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ایک گروہ تو یہ ہوگا۔ دوسری اور تیسری جماعت ان لوگوں کی ہوگی جو حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو
یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بیعت کرنے کے بعد جب امام مہدی لڑائی کریں گے اپنے دشمنوں سے تو وہ اس میں شہید ہو جائیں گے. یہ افضل الشہداء ہیں, یہ اس دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے, ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو بچ جائیں گے, زندہ رہ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بعد کبھی بھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے. کوئی بھی چیز ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے گی, کوئی بھی چیز ان کو ہلا نہیں سکے گی. اگر یہ موجود رہے اور اسی وقت دجال ظاہر ہو گیا, اور یہ لوگ جنہوں نے امام مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور ان کے ساتھ رہ کر دشمنوں سے انہوں نے لڑائی کی تھی, اگر یہ لوگ دجال کے سامنے بھی آ جائیں تو دجال ان کو اپنے فتنے میں مبتلا نہیں کر سکے گا. یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے. تو یہ 3 جماعتیں ہوں گی مسلمانوں کی. اب یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ امام مہدی کے پاس تو بڑی مختصر سی نفری ہوگی, ان کی جماعت بہت چھوٹی سی ہوگی اور ان کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہوگی, تو وہ پوری دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے کیسے بھریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال تقسیم کریں گے اور برابر تقسیم کریں گے, اور جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو لوگوں کے دلوں سے مال کی محبت نکل جائے گی. اعلان ہوگا کہ کوئی ہے جو لے, کوئی ہے جس کو میں دوں, تو کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جو لے. ایک شخص آئے گا پیچھے سے کہ ہاں مجھے ضرورت ہے, تو امام مہدی اسے لے بھر کے دیں گے, تو وہ ہاتھوں میں بھر کے لے کے جائے گا, اور پھر وہ جیسے ہی قطار کے آخری حصے کو پہنچے گا اس کے دل سے بھی دنیا کی محبت رغبت نکل چکی ہوگی, اور وہ واپس لا کے کہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ اتنی مختصر سی جماعت کے ساتھ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے کیسے بھریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت امام مہدی کے ہاتھوں پہ بہت سی کرامتیں دی ہیں. پہلی کرامت تو آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلحہ اللہ فی لیلہ, اللہ تعالیٰ ایک رات میں سارے گر, سارے ہنر انہیں سکھا دے گا. قیادت امت کی کیسے کرنی ہے, اپنی جماعت کو منظم کیسے کرنا ہے, دشمنوں کو زیر کیسے کرنا ہے, ساری چیزیں ایک رات میں اللہ انہیں سکھا دے گا. ایک کرامت ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کے خلاف جو لوگ آ رہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے انہیں زمین میں دھسا دیا گیا, یہ کرامت ہے. تیسری چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم کسی ایسے شہر کو جانتے ہو جس کے ایک طرف سمندر ہو اور دوسرے طرف شہر ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس شہر کو فتح کریں گے, اور وہ نیزوں سے, بھالوں سے, تلواروں سے لڑ کر نہیں, اسلحے کے ہتھیار کے زور پر نہیں, بلکہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے, فصیلیں گر جائیں گی, دیواریں گر جائیں گی. تو یہ کرامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے ہاتھ پر دی ہیں. تو اس وقت دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو پوری دنیا کے لوگ 3 حصوں میں بڑھ جائیں گے. ایک ہے وہ یہودی جو عدل پسند ہیں, انصاف پسند یہودی, وہ حضرت امام مہدی کا ساتھ دیں گے کیونکہ انہیں انتظار ہے, جیسے ہمیں انتظار ہے امام مہدی کا, حضرت عیسیٰ کا, یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی انتظار ہے ایک مسیحا کا. تو جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو وہ عدل پسند یہودی وہ امام مہدی کے ہاتھوں پہ آ کے بیعت کریں گے, اسلام قبول کریں گے, اور ان کی جو ریسرچ ہے, ان کی جو کاوشیں ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں, ان کی جو ایجادات ہیں وہ امام مہدی کی گود میں آ جائیں گی. پہلی چیز تو یہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماننا ہے, ان یہودیوں کا, کہ ہم نفرت کی حکومت کو قائم نہیں کر سکتے, یہ کام مسیحا کا ہے. ہم جو یہودیوں نے ایک ریاست قائم کیا اسرائیل کے نام پر, ہم اس نفرت کی ریاست کا ساتھ نہیں دے سکتے, کیونکہ ریاست قائم کرنا یہ مسیحا کا کام ہے. جو کام مسیحا کا ہو ہم اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو ایسے عدل پسند یہودی دنیا کے اندر بھرے ہوئے ہیں, بڑی تعداد میں ہیں. یہ لوگ جو بڑے دانشوران ہیں, مفکرین ہیں, اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے انعامات حاصل کیے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں, یہ حضرت امام مہدی کے ساتھ آ جائیں گے اور ان کی ساری چیزیں امام مہدی کے حصے میں آ جائیں گی. دوسری قسم کے لوگ ہیں عدل پسند عیسائی, وہ عیسائی جن کے دل کے اندر رحم کا مادہ ہے, جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بھی امام مہدی کے ظہور کے بعد ان کی طرف آ جائیں گے, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی کاوشیں, جن کی کوششیں, جن کی ایجادات, ان کی ساری مصنوعات امام مہدی کے حصے میں آ جائیں گی. اور یوں اللہ رب العزت امام مہدی کے بازوؤں کو مضبوط کرے گا ان عدل پسند اور رحم دل یہودیوں اور عیسائیوں کی وجہ سے.
یہ تو 2 قسم کے لوگ ہیں، اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کٹر ہیں، جو متشدد ہیں، جنہیں سچا مسیحا نہیں چاہیے، وہ ایک جھوٹے مسیحا کے انتظار میں ہیں، وہ المسیح الدجال کے انتظار میں ہیں۔ اور ہم دجال کے سلسلے میں آپ کے سامنے انتہائی تفصیلی گفتگو پیش کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کریں گے اگر اللہ نے موقع دیا اور اللہ رب العزت کی توفیق ہوئی۔ تو یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے حضرت امام مہدی کی جنگ ہوگی۔ اور جنگ کیسے ہوگی، آپ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھیں جس کا اشارہ میں نے پچھلی ویڈیو میں دیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا آباد ہو جانا یہ مدینہ کا ویران ہو جانا ہے، اور مدینہ کا ویران ہو جانا، یہ جب مدینہ ویران ہو جائے گا تو بڑی جنگ ہوگی، اور جب بڑی جنگ ہوگی تو قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس وقت مسیح الدجال ظاہر ہوگا۔ بیت المقدس کا آباد ہو جانا یعنی جب بیت المقدس کے پاس عمارتیں بڑی بڑی بننے لگیں، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بیت المقدس کو پہلے ویران کر دیا جائے گا۔ آپ آج دیکھیے صورتحال کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک لمبی مدت سے وہاں کے نہتے لوگوں کو، مظلوم لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو بیت المقدس کا آباد ہو جانا مدینہ کا ویران ہو جانا ہے۔ مدینہ کا ویران ہو جانا یعنی مدینہ کے اندر ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہے گی جو کبھی تھی۔ مدینہ جس طرح سے تھا حضور کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، وہ بات نہیں ہوگی۔ اسی لیے احادیث میں ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا، کانپے گا، شیک کرے گا، اور اس طرح سے جو اس میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا ایمان خالص نہیں ہے، جن کے دل کے اندر کچھ کجی ہے، کچھ ڈڑھپن ہے، وہ مدینے سے نکل کے بھاگ جائیں گے۔ اور اس وجہ سے مدینہ کے اندر ایمان ایسے سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کے اپنے بل میں، اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ایمان مدینہ میں سمٹ آئے گا۔ تو مدینہ کا ویران ہو جانا یعنی مدینہ کے اندر ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہے گی، اور جب یہ بات ہوگی تو ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اور جنگ کیسی ہوگی کہ پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جب یہ لوگ ہوں گے تو ان کا اتحاد ہوگا عیسائیوں کے ساتھ، اور یہ عیسائیوں کے ساتھ مل کے ایک دشمن سے جنگ کریں گے، اور اس میں انہیں فتح حاصل ہوگی۔ تو جب واپسی کا سفر شروع ہوگا تو ایک پہاڑی پہ چڑھ کے ایک عیسائی صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ ہم نے صلیب کی وجہ سے فتح پائی ہے۔ تو ایک غیرت مند نوجوان جو حضرت امام مہدی کے لشکر کا ہوگا، وہ پہاڑی پر چڑھے گا اور کہے گا کہ نہیں، ہم نے اللہ کی وجہ سے فتح پائی ہے، اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے فتح پائی ہے۔ یہ سن کر ان کی فوج کے اندر اختلاف ہو جائے گا، اور جو اتحادی عیسائی ہوں گے وہ ان کے مخالف بن جائیں گے، اور مخالف بن کے وہ لوگ 80 ٹکڑیوں میں بڑھ جائیں گے، اور ہر ٹکڑی میں 12,000 لوگ ہوں گے، یعنی 9,60,000 کا لشکر امام مہدی کے مخالف ہو جائے گا۔ اور یہ امام مہدی کی مخالفت پر جب اتر آئیں گے تو ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی، یہ ملحمہ کبریٰ ہے۔ یہ لشکر، یہ 9,60,000 کا لشکر قسطنطنیہ سے مارچ کرتا ہوا شام کی سرحدوں میں داخل ہوگا، جہاں امام مہدی سے مٹ بھیڑ ہوگی۔ ان کا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہمارے کچھ لوگ جو آپ کی فوج میں چلے گئے ہیں اور جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب وہ آپ کے ساتھ مل کر ہم سے لڑائی کر رہے ہیں، آپ انہیں واپس کر دیں، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان آپ چھوڑ دیجئے، ہماری جنگ ان سے ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت امام مہدی کا جواب ہوگا، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور اب ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا، ورنہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام مہدی کہیں گے کہ ہاں، ہم لڑ سکتے ہیں مگر ایمان والوں کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں، آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو جادوگر لائے گئے، فرعون نے جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہوا، جہاں فتح حضرت موسیٰ کو حاصل ہوئی تو ان جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو فرعون کہتا ہے کہ تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب ایک ساتھ ہو، اگر تم ایک ساتھ نہ ہو تو تم موسیٰ کے دین کو چھوڑ دو۔ وہ جادوگر اپنے ایمان میں اتنے پختہ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جس موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکے ہیں اسے چھوڑ نہیں سکتے۔
تو فرعون نے کہا پھر تمہاری سزا یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر کے کھجور کی ٹہنیوں میں لٹکا دوں گا۔ انہوں نے سزا کو قبول کر لیا لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ ان کا ایمان پختہ ہو چکا تھا۔ بالکل ایسے ہی امام مہدی کی فوج میں جو لوگ آئے ہیں عیسائیوں اور یہودیوں میں سے نکل کے، اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور اب ان کے ساتھ رہ کے، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنی ایجادات کے ساتھ، اپنی مصنوعات کے ساتھ، اپنی کوششوں، کاوشوں اور ریسرچز کے ساتھ حضرت امام مہدی سے آ ملیں گے۔ ان کو چھڑانے کے لیے، اپنے پاس لے جانے کے لیے یہ 9,60,000 کا لشکر آیا ہوگا۔ حضرت امام مہدی منع کر دیں گے تو پھر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، یعنی امام مہدی کے لشکر اور اس 9,60,000 کے لشکر کے درمیان، اور ایک ایسی جنگ ہوگی جس کے اندر فتح تو امام مہدی کی ہوگی لیکن وہ فتح بڑی عجیب ہوگی۔ اس میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے مسلمانوں میں، امام مہدی کی جماعت میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس جنگ سے بھاگ جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری جماعت ان لوگوں کی ہوگی جو شہید ہو چکی ہوگی، ان کی بڑی تعداد ہوگی، اور اتنی بڑی تعداد ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 میں سے 99 شخص شہید ہو چکا ہوگا، ایک آدمی بچے گا، اور وہ بچنے والا دیکھے گا کہ میرے خاندان میں سے ہر شخص شہید ہو چکا ہے۔ فتح کی خوشی نہیں ہوگی۔ سارے لوگ جب دنیا چھوڑ چکے ہیں تو خوشی کس بات کی ہوگی؟ صرف اس بات کی خوشی ہوگی کہ ہم بھاگنے والوں میں نہیں ہیں، ہم امام مہدی کے مخالفین میں سے نہیں ہیں، اس بات کی خوشی ضرور ہوگی۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو جنگ جیت جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی فتنے میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدی اتنی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ کس طرح سے دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ 2 طرح سے، ایک تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں پر کرامت دی ہے، اور دوسری وجہ یہ بنے گی کہ اس دنیا کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، دانشوران، مفکرین، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسداں، انتظام کے ماہر، عسکریت سے واقف حضرات جو ابھی تک دائرہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، وہ حضرت امام مہدی کو سچا مسیحا مان کر ان کے پاس آ جائیں گے، اور اس طرح سے حضرت امام مہدی کے بازو مضبوط ہو جائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اس جماعت کے ساتھ جو ان کی مخالفین میں سے ہوگی جنگ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی اس پوری دنیا کے نظم و نسق کو کیسے سنبھالیں گے، ان کی کوششیں کیا ہوں گی، وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے، اور جب وہ جنگ سے واپس لوٹ رہے ہوں گے تو ایک آواز آئے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو حضرت امام مہدی 10 گھوڑ سوار کو بھیجیں گے کہ جاؤ ذرا تحقیق کرو کیا واقعتاً دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ان 10 گھوڑ سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے خاندانوں کو، سب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ یہ گھوڑ سوار کون لوگ ہوں گے، یہ جائیں گے تو کیا پتہ چلے گا، کیا دجال ظاہر ہو چکا ہوگا یا ظاہر نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ دجال کو تو اس وقت آنا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ تو وہ کون سا دن ہوگا، حضرت امام مہدی کیا کر رہے ہوں گے، مسلمان کس حالت میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے میں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت تک جتنی باتیں سامنے آئی ہیں وہ سب باتیں واضح ہوں گی، نہر فرات کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے امان میں رہیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔